دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، بڑا ہی دلچسپ اور مبارک سلسلہ جو چل رہا ہے، اس کی 10ویں کڑی لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کی آج کے درس میں جس نبی اور رسول کی زندگی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں، اس سے پہلے ایک انتہائی اہم اور سنگین مسئلے کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ ہے، نازک ہے اور انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف ہماری مسجد سے یا ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، انٹرنیشنل اور عالمی مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے مسجد کے اندر شرارت کرنے والے، اتھل پتھل کرنے والے، شور ہنگامہ کرنے والے بچوں کی حاضری کا مسئلہ۔ ہماری مسجد میں بچے عمومی طور پر 5 وقتہ نمازوں میں سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں عموماً والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جمعہ کی نماز میں آتے ہیں۔ کچھ بچے والدین کے ساتھ تو نہیں آتے ہیں، شوق سے چلے آتے ہیں، اور کچھ بچوں کو والدین بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ مسجد میں آتے ہیں تو شور و ہنگامہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور تراویح کے اندر بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نماز ختم ہونے کے بعد پھر لوگوں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، اور پھر سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ شریر اور شرارتی بچوں کو مسجد میں لایا جانا چاہیے یا ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دینا چاہیے، یا اسی طرح سے اگر لایا جانا چاہیے تو اس کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا اصول اور ضوابط ہیں۔ سوالات بھی ہوتے ہیں بہت سارے ہم لوگوں سے، اور جو ریئیکشن ہوتا ہے بڑی الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ اب لانے والوں کی نیت بھی اچھی ہے، جو بچوں کو لا رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں ان کی نیت بھی اچھی ہے کہ ہمارے بچے بچپن سے ہی نماز کے عادی بن جائیں گے، نماز سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، مسجد سے تعلق جوڑ لیں گے، تو ان کی نیت بھی اچھی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں یا ان پر غصہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہماری نماز میں اگر خشوع و خضوع نہیں رہے گا، ہماری نماز میں اگر سکون نہیں رہے گا تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا۔ تو ہر فریق اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے والے کو غلطی پر سمجھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صحیح بات کیا ہے، اس میں بیچ کا راستہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے اسلام کی خوبی ہے، ہمارے اسلام کا کمال ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں اسلام نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ وہ تو غلطی ہماری ہے کہ ہم اسلام سے رہنمائی لینا نہیں چاہتے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہو، اور شریر اور شرارتی بچوں کا جو مسئلہ ہے اسلام نے اس میں ہمیں کوئی ہدایات نہ دی ہو، کوئی رہنمائی نہ دی۔ تو اس میں صحیح بات کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، تاکہ جو الجھنیں پیدا ہوتی ہے، جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، وہ اختلافات پیدا نہ ہوں۔ میرے بھائیو، اصولی بات جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بنیادی بات، اللہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اے لوگوں، دیکھیے یہ مسئلہ جو میرے ذہن میں آیا ہے ابھی نماز میں اچانک آیا ہے،
ایک بچے کی شرارت کی وجہ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب بچے شرارت کرتے ہوں گے تو گہما گہمی ضرور مسجد میں ہوتی ہوگی، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کو واضح کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو، اور فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وقار کے ساتھ۔ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، شروع میں لوگ نماز میں بات بھی کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا اب نماز میں بات چیت کرنے کی، مسجد میں شورغل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، مسجد میں کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اصولی بات کیا ہے کہ مسجد یہ نماز پڑھنے کے لیے سکون کی جگہ ہے، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں خاموشی ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے دیکھیے مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ مسجد کے اندر کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، کوئی چیز خرید بیچ نہیں سکتے۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ خرید و فروخت کرتے وقت، خریدتے بیچتے وقت آوازیں اونچی ہوتی ہے، شور و ہنگامہ ہوتا ہے، اس لیے مسجد کے اندر کاروبار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو اصولی بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ اب نماز پڑھنے والے کے لیے جو نوجوان ہیں، جو جوان ہیں، جو بالغ ہیں، جو بچپنے کی عمر کو پار کر چکا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے، اور ظاہر ہے یہ حکم بچوں کے لیے بھی حکم ہے کہ بھائی مسجد کے اندر سکون اور اطمینان رہے، خوش و خضوع رہے، شور و ہنگامہ نہ رہے۔ لیکن بچے تو بچے ہیں، بچے کسے کہتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے بچپن کا محاسبہ کرے۔ بچپن میں تو ہر آدمی شور و ہنگامہ کرتا ہے، اور اس طرح سے افراتفری کا ماحول بچے کرتے ہیں۔ تو مسجد کی سکون کی جگہ ہے، خوش و خضوع کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے، اور جو بھی نماز پڑھنے آیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کو تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھنے دیا جائے، اب ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے اندر سکون ہونا چاہیے، شور و ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ نمازوں کے اندر خوش و خضوع رہے۔ اب دوسری بات کہ جو شریر بچے ہیں وہ آئیں گے تو شور و ہنگامہ ہوگا، پیچھے لڑیں گے، وہ ادھم کریں گے، تو خوش و خضوع ختم ہوگا، سکون ختم ہوگا۔ تو اب کیا بچوں کو روک دینا چاہیے کہ بچے مسجد میں نہ لائے جائیں تاکہ نماز کے اندر خوش و خضوع خراب نہ ہو، اطمینان خراب نہ ہو؟ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم مجانینکم وصبیانکم، کہ اپنی مسجدوں سے دور رکھو پاگل لوگوں کو، جو پاگل ہیں ان کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو، اور اسی طرح سے جو بچے ہیں ان سے بھی اپنی مسجدوں کو دور رکھو۔ اب اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض مسلک والوں نے یہ بات اڑا دی کہ بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، حالانکہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو ائمہ کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن کچھ مسلک والے اس حدیث کو بنیاد بنا کر بچوں کو دور رکھو، بچوں کو مت لایا کرو۔ میرے بھائیو شریعت کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں بچے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچے جو سن تمیز کو پار کر گئے ہوں، سن تمیز مطلب ایسی عمر کو پہنچ گئے ہوں جس میں وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتے ہو، تھوڑا شعور آ چکا ہو، یعنی اگر کہیں 7 سال سے اوپر کے بچے، یعنی وہ بچے جن کی عمر 7 سال ہو گئی ہے،
7 سال کو پار کر گئے ہیں وہ بچے، سن تمیز کے بچے، 7 سال یا 7 سال سے اوپر والے، اب ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وضربوہم، اور ان کو مارو، تربیت کے لیے مارو، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہیں پڑھیں ان کو تربیت کے لیے مارنے کا بھی حکم ہے۔ تو 7 سال کے بچے ان کو مسجد میں لانے کا حکم ہے۔ پتہ چلا کہ 7 سال کا بچہ اگر مسجد میں آتا ہے تو اس کو آپ بھگا نہیں سکتے، اس کو آپ بھگا نہیں سکتے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھواؤ، اور 10 سال میں بھی نہ پڑھے تو تربیت کے لیے مارنے کا بھی حکم ہے۔ تو پتہ چلا اب اگر ایک مسئلہ اس میں یہ نکلتا ہے کہ 7 سال سے اوپر کا بچہ اگر شرارت کرتا ہے تو کیا کیا جائے، اگر وہ لڑتا جھگڑتا ہے تو کیا کیا جائے، اس کو میں آخر میں بیان کروں گا۔ تو پہلا بچہ کون سا ہوتا ہے؟ جو 7 سال کا یا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے، اگر وہ بدماشی نہیں کرتا ہے، بالکل سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اسے مسجد میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا، یا اپنے ابا کے ساتھ آتا ہے تو کوئی اس کو نہیں بول سکتا کہ تم اپنے بچے کو لے کر مت آؤ۔ دوسرا مسئلہ، وہ بچوں کی دوسری قسم جو 7 سال سے نیچے کے ہیں، جو بھی سن تمیز کو نہیں پہنچے، جن کے اندر شعور نہیں ہے، ابھی اچھے اور برے کی کوئی پہچان نہیں ہے، 7 سال سے کم کا بچہ، اب اس کے تعلق سے اس حدیث کو دلیل بنا کر، اسی حدیث کو دلیل بنا کر کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے دور رکھو، بچوں کو مسجدوں میں مت لاؤ، لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی بچوں کا مسجد میں انٹری درست نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ بچے جو شرارت کرتے ہیں، خاص طور پر وہ بچے جو شرارت کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، استدلال نہیں کیا جا سکتا، بنیاد نہیں بن سکتے، اور اسی طرح سے یہ حدیث خلاف ہے اس عمل کے جو عمل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں ہوا کرتا تھا، اس عمل کے خلاف ہے حدیث جس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کچھ واقعات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک واقعہ جس کو امام مسند نے اپنی کتاب کے اندر، امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھاتے تھے، اور ایک دن آپ نے اتنی تاخیر کر دی عشاء کی نماز پڑھانے میں کہ آدھی رات گزر گئی، آدھی رات صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں مسجد نبی میں کہ اب اللہ کے رسول آئیں گے اور عشاء کی نماز پڑھائیں گے۔ تو بعض صحابہ کرام اللہ کے رسول کے گھر کے پاس بھی گئے اور چپکے سے کہا کہ اللہ کے رسول نام الصبیان والنساء، آج آپ نے اتنی دیری کر دی کہ بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے اور عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، بچے آیا کرتے تھے اور کیا بولتے ہیں، عورتیں بھی آیا کرتی تھی ان کے ساتھ بچوں کو لے کر۔ پہلا واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ، ایک اور روایت آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تمہیں، تو میرا من ہوتا ہے کہ خوب لمبی نمازیں پڑھوں، خوب لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے کسی عورت کے ساتھ اس کا بچہ رو رہا ہے تو پھر میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی ماں کو بھی پریشانی نہ ہو اور نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے نماز پڑھتے وقت ساتھ میں لے کر آتی تھی۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ کیا ہے؟ تیسرا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی، آپ کی نواسی امیمہ کو مسجد نبوی میں لایا کرتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو انہیں اپنی گود میں رکھتے، اور جب رکوع میں جاتے تھے ان کو بٹھا دیتے، سجدے میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے،
اور پھر جب واپس دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو واپس اپنی گود میں لے لیا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ اور چھوٹا واقعہ، ایک اور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا ہے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو، اور اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا کہ صحابہ کرام کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اللہ کے رسول کچھ ہو نہ گیا، کہ آپ سجدے میں ہیں، سر نہیں اٹھا رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اور کافی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج آپ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا، اور ہم ڈر گئے کہ آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی ہو، آپ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نواسا حسن یہ نماز کے دوران آ کر میری پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور میرے پیٹھ کو اس نے گھڑ سواری بنا لی، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے اس نواسے کا پیٹ بھر جائے، یعنی یہ سیراب ہو جائے، اس کا دل بھر جائے، اور جیسے ہی اس کا دل بھر گیا میں نے سجدے سے سر اٹھا لیا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے زمانے میں بچوں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے، اور جیسا کہ روایت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے 7 سال سے کم کی عمر کے بچے ہوا کرتے تھے۔ ایک روایت، ایک واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، ہو سکتا ہے اس مسئلے میں اس سے بھی ہمیں دلیل مل سکتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 طائف کے آدمی مسجد نبوی میں آئے اور تھوڑا اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، اونچی آواز سے بات کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ، یہ 2 آدمی ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ عمر بن خطاب کے پاس بلا کر لایا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ طائف سے آئے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اگر تم مدینہ کے ہوتے نا، مدینہ کے رہنے والے ہوتے اور مسافر نہیں ہوتے تو تمہاری سخت پٹائی کرتا، سخت پٹائی کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شور و گل کرتے ہو، اونچی آواز سے بات کرتے ہو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے شور گل کرنے پر ان کی سرزنش کی، ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، معاملے کو ایسے ہی لائٹلی نہیں لیا، اور کیا کہا کہ اہل مدینہ کے ہوتے تو ضرور تمہاری پٹائی کرتا، کیونکہ اہل مدینہ کو پتہ ہے مسجد کے آداب، اہل مدینہ کو تو مسجد کے آداب پتہ ہے، لیکن تم چونکہ مدینہ والے نہیں ہو، مدینہ سے باہر سے آئے ہو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، آئندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شرارت مت کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات اور احادیث اور اسی طرح سے یہ واقعات کی روشنی میں 2 باتیں ثابت ہوئی۔ مسجد میں خشوع و خضوع بھی رہنا چاہیے، جو آدمی نماز پڑھنے آیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ نماز سکون کے ساتھ ادا کرے، اور دوسری طرف بچوں کے آنے کا مسئلہ، اب بچے آئیں گے تو شور گل کریں گے، بچے تو شور گل کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، شور و ہنگامہ کریں گے، تو ایک طرف تو سکون کی بات ہے، ایک طرف بچوں کے لانے کی بات ہے، تو اب 2 مسئلے الگ الگ متضاد ہو گئے، تو بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے نا، بیچ کا راستہ کیا ہے؟ تو بیچ کا راستہ یہ ہے میرے بھائیوں، پہلی بات ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے، تھوڑا برداشت ہونا چاہیے۔ برداشت، آج ہمارے اندر برداشت کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے۔ آج یہ بچے اگر اس وقت مسجد سے نہیں جڑیں گے اور ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیں گے، یا اس کے باپ کو ڈانٹیں گے، ان بچوں کے والدین کو ڈانٹیں گے، اپنے بچوں کو مسجد میں مت لایا کرو، اور ان بچوں کے دل میں آج سے ہی نفرت پیدا ہو گئی مسجدوں سے، اس کی ذمہ دار کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ برداشت ہونا چاہیے، باپ کو سمجھانا چاہیے، بچوں کو کچھ نہیں بولے، امام صاحب سے بات کرنی چاہیے کہ فلاں کے بچے آتے ہیں، تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ والد کو بھی، جو والد لے کر آتے ہیں، اگر بچہ واقعی خلل پیدا کر رہا ہے، تربیت کر کے لائے، سمجھا کر لائے، چیز کا انعام کا بہانہ دے کر لائے،
لیکن بچے کو مسجد سے ایسے دور نہ کریں. ہمارے یہاں اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے، لڑائیاں تک ہوتی ہے، جھمیلے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، بچوں کو لے کر خاندان کے خاندان آپس میں بھیڑ پڑتے ہیں اور بچپن کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. کہ بچے ان کو برداشت نہیں کریں گے تو ہم کیا امید کریں گے کہ بالغ ہونے کے بعد 15 سال 20 سال کے جوان ہونے کے بعد یہ مسجدوں سے جڑ جائیں گے؟ تو بھائیو آسان نہیں. اسی طرح سے بچے کب جھگڑتے ہیں؟ بچے اس وقت جھگڑتے ہیں جب ان کو کمپنی ملتی ہے. دو بچے آپس میں کھڑے رہیں گے تو جھگڑیں گے. بہترین حل کیا ہے؟ ہر باپ جو بھی مسجد میں بچے کو لے کر آ رہا ہے وہ اپنے پاس اس کو کھڑا کرے، اپنے پاس کھڑا کرے. ہمارے یہاں کیا ہے، بچے اگر پہلے آ گئے تو بعد میں آنے والے ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے، وہاں سے نکال دیں گے. میرے بھائیو بچے اگر پہلے آ رہے ہیں مسجد میں آپ سے اور پہلی صف میں ان کو جگہ مل گئی، وہی اس جگہ کے زیادہ حقدار ہیں. آپ کو کوئی حق نہیں ان کو وہاں سے ہٹانے کا. ہاں مسجدوں میں، مسجد کے اندر جب بھی نماز ہوتی ہے تو سب سے افضل صف مردوں کی ہے، پہلی صف مردوں کی، پھر بچے، پھر عورتیں. یہ اس وقت ہے جب سب ساتھ میں آئے ہوں، یہ اس وقت ہے جب سب ساتھ میں موجود ہوں. لیکن اگر بچے پہلے آ گئے اور بڑے بعد میں آئے تو بچے پہلی جگہ کے زیادہ حقدار ہیں. آپ ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. آپ ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں تو آپ ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، ان کو متنفر کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں نمازوں کی نفرت ڈال رہے ہیں اور ان کے دلوں میں جو ناانصافی ہوتی ہے نا، بچوں کے ساتھ ناانصافی، تو ان کا دل ٹوٹتا ہے تو ان کو بھگا رہے ہیں اپنے پاس سے. اگر بچے پہلے آ گئے اور پہلی صف میں والد کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی آ کر ان کو بعد میں ہٹا نہیں سکتا. ہوتا کیا ہے، بچہ پہلی صف میں پہلی تکبیر سے نماز پڑھ رہا ہے، چوتھی صف میں آنے والا بزرگ وہاں سے ہٹا کے اس کو پیچھے. آپ کو کوئی حق نہیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بچے کو وہاں سے ہٹائے. یہ ان کا حق ہے. اسی طرح سے جیسا کہ میں نے کہا کہ بچے اس وقت شرارت کرتے جب ان کو کمپنی ملتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ باپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، یا باپ کے ساتھ نہیں آئیں تو بچوں کو علیحدہ کھڑا کیا جائے تاکہ آپس میں مل کر وہ جھگڑا پیدا نہ ہو. اسی طرح سے بھائی والد کو بھی چاہیے، جس والد کے ساتھ بچے آتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ اگر واقعی اس کا بچہ واقعی زیادہ شرارت کرتا ہے تو اس کی پہلے گھر میں تربیت کریں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بار دودھ پیتے بچے کو لے کر آ جائیں. بار کچھ ہوتا ہے دودھ پیتے بچے کو لے کے آ جاتے ہیں. بھائی دودھ پیتے بچے کو لائیں گے، اب وہ ناسمجھ ہے، پیشاب کر دے گا، کچھ کر دے گا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار لے آئے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ کا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا جس کو آپ لے کر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے نمازوں میں خلل ہوتا ہے تو آپ اس کے گھر میں تربیت کریں اور اس کو تربیت آداب سکھائیں مسجد کے. اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی عادت ڈالیں. لیکن معاملے کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے بھی آزاد نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ایسے ڈانٹیں دھمکائیں، یہ ہے وہ ہے. اور اسی طرح سے نمازیوں کی نماز کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، تھوڑا برداشت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے والا بنائیں اور اس میں جو بیچ کا راستہ ہے اس کو اپنانے والا بنائیں، تاکہ ہمارے بچے جو اس وقت ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں ایسے ہی ہمیشہ نظر آتے رہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے. اللہم آمین.